یہ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے اور یہ بات ہم نے خود محسوس بھی کی ہے کہ جب آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا، بچپن سے ہم نے سنا بھی کہ ان 30 دنوں میں یا جتنے دن بھی آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کے جسم سے جو زہریلے مادے ہیں وہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا جو بھی آپ کے کوئی ایشوز ہیں، کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل، وہ آٹومیٹکلی ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ روزے رکھ رہے ہیں. تو کیا یہ اسی طرح سے میڈیکلی فنکشن کرتی ہے باڈی آپ کی؟ دیکھیے میڈیکلی ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میڈیکلی یہ بات صحیح نہیں ہے. میڈیکلی یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کی انسولین ریزسٹنس بہتر ہوتی ہے، آپ کے شوگر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، آپ کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، آپ کا یورک ایسڈ کم ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، تو بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں، آپ کی باڈی کو ایک سکون مل جاتا ہے، آپ کی باڈی کو ایک بریک مل جاتی ہے. مگر ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے آپ روزہ، ڈیٹاکسیفیکیشن اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرا رہے ہیں آپ کی. اللہ تعالیٰ نے اگر باڈی میں ٹاکسنز بنائے ہیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا سسٹم بھی رکھا ہے، تبھی تو ہم زندہ ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوتی اس سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے پہلے کیا کہ اب کوئی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہا ہے اور لیٹس سے ایک مہینہ، ویسے اس کا جو پورا کورس تھا جس کا ٹریک ہونا چاہیے تھا 2 مہینے کا، اس نے 1 مہینے بعد جب دوسرا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس نے جو اپنا روزہ ہے جب اس کو کھولا ہے یا اس کو جس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو اینڈ کیا ہے جہاں پر، اس میں سے جو میل لیا ہے اس میں فیٹس زیادہ ہو گئے یا جنک فوڈ زیادہ ہو گیا، تو جو پچھلے مہینے کا امپیکٹ ہے لیٹس سے وہ سارا ٹائم اس نے روزے رکھا بھوکا رہا اور وہ ایک دم سے اس نے کھا لیا، تو کیا وہ ایسا نہیں ہوتا؟ اچھا کوئی بھی ایک چیٹ میل آپ کی پوری ڈائٹ کو یا ڈائٹری پیٹرن کو ڈیفائن نہیں کرتا. پیٹرن لفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کئی مہینوں کا ڈائٹ کا ترتیب کیا جا رہی ہے. آپ ایک چیٹ میل آپ کی ساری ڈائٹ کو ضائع نہیں کر سکتا، ایک چیٹ میل آپ کی پوری ہیلتھ کو ضائع نہیں کر سکتا. ہم سب انسان ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میں برگر پیزا نہیں کھاتی؟ میں بھی کھاتی ہوں، میں بھی پین کیکس کھاتی ہوں. کوئی حرج نہیں ہے یہ چیزیں کھانے میں. ونس ان اے وائل ہونا چاہیے. عادت نہ بنائیں، روٹین کا حصہ نہ بنائیں. اپنے آپ کو ٹریٹ دینے میں یا اگر آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہو جاتی ہے ونس ان اے وائل وہ چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ آپ کی ڈائٹری پیٹرن کو افیکٹ نہیں کر رہی، وہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کر رہی، ان ماڈریشن. اچھا نارمل روٹین میں تو بلیک کافی لوگ کنزیوم کرتے ہی ہیں زیادہ ویٹ لاس پرپز کے لیے، لیکن جب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی بات ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی بلیک کافی یا کافی کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے؟ فاسٹنگ ونڈو میں کوئی بھی 0 کیلری فوڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بلیک کافی میں بھی 0 کیلریز نہیں ہے، نیئر ٹو 0 کیلریز ہیں. تو آپ گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں، کیمومائل، لیونڈر، لیمن گراس ٹی، پیپرمنٹ ٹی، کوئی بھی قہوہ بنا کر بغیر دودھ کے، جس میں دودھ نہ ڈلتا ہو. جیسے کافی بھی ہے بلیک کافی، ویسے اس میں دودھ ڈلتا ہے لیکن آپ اس کو بغیر دودھ کے کوئی بھی قہوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو وہ آپ کا BMR بڑھائے گا، ہنگر سپریسنٹ کے طور پہ اثر کرے گا، اور دوسرا آپ کو تسلی دے دے گا. ذرا وہ جو ہوتا ہے نا ہم نے کچھ کھایا نہیں، وہ والی چیز بہتر ہو جائے گی. پھر جیسے اگر آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں اور بغیر کیفین کے آپ کا گزارا نہیں ہے، تو آپ صبح اٹھ کے بغیر چائے کے آپ بلیک کافی پی لیں تو آپ 10, 11, 12 بجے تک آرام سے اپنا روزہ گزار لیں گے. اور ہمارے جو آپ نے پوچھا تھا مذہبی روزے اور اس میں یہ فرق ہے، اس میں آپ بلیک کافی وغیرہ لے سکتے ہیں. ظاہر ہے مذہبی روزہ تو بہت ڈسپلن ہے، ہاں اس کے تو فوائد بھی پھر اور زیادہ ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کا ڈسپلن بھی اور زیادہ ہے. اچھا مجھے بتائیے گا یہ بیکڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آپ کوئی آلو جو ہے اس کو آپ بیکڈ فارم میں کھائیں وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو اس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے دوران آپ بیکڈ چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں؟ اپنی ایٹنگ ونڈو میں کر سکتے ہیں. اچھا ایٹنگ ونڈو میں یوز کر سکتے ہیں. ایٹنگ ونڈو میں آپ کچھ بھی ہیلدی کھائیں، آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں. روٹی، چاول، دودھ، فروٹ، مچھلی، بیک پوٹیٹو، بیک کی ہوئی سبزیاں، کچھ بھی استعمال کریں ماڈریشن میں. اپنے ماڈریشن، وین آئی سے ماڈریشن اٹ مینس ابھی کے لیے میں بات کر رہی ہوں کیلری ڈیفیسٹ میں رہ کے، یا آپ کا جو گول ہے، اگر آپ کا گول ویٹ مینٹیننس ہے تو اس پہ رہ کے آپ اپنی کیلریز میں رہ کے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں جنک فوڈ کو آپ اوائڈ کریں، منع نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ جنک فوڈ کھا لیا تو سارا روزہ ہی آپ کا خراب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، مگر جنک فوڈ کو جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. اچھا اگر کسی کو میڈیکل کنڈیشن ہے، فار ایگزامپل بلڈ پریشر ہے، کسی کو انزائٹی ایشو ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو بھوک سے کیا انزائٹی ٹریگر ہو سکتی ہے؟ یا پھر اگر کسی کو مائگرین کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا مسئلہ ہے، میں اس کو انٹرمیٹنٹ نہیں کراتی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بھوکے ہو آپ کا چڑچڑا پن بھی بڑھ جائے گا، آپ کی انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن سارا کچھ بڑھ جائے گا. تو ایسے کیسز میں آپ نے یہ نہیں کرنی، یا کرنی بھی ہے تو کسی پروفیشنل کی سپرویژن میں کرنی ہے. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہو اور شوگر کی ادویات پہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ خود ہی سے انٹرمیٹنٹ شروع کر دی، پھر شوگر لو ہو جائے گی آپ کی. آپ کسی سے کنسلٹ تو کرو، ڈاکٹر سے پوچھو، ڈائٹیشین سے پوچھو انٹرمیٹنٹ آپ کے لیے ہے بھی کہ نہیں.
انٹرمیٹنٹ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر کوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتا. ہم ابھی اپنے مذہبی روزے کو ہی اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھ پاتے ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, شوگر کا پرابلم ہو گیا تھا, شوگر لو ہو گئی تھی, میدے کا کوئی مسئلہ تھا, بیچ میں دوائی کھانی تھی. یہ والا روزے میں بھی وہی گائیڈ لائنز آئیں گی کہ ہر کوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتا. اور پلیز یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ کوئی دوائی پہ, جیسے بلڈ پریشر کا آپ نے نام لیا, آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہو اور آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن پہ ہو سکتا ہے راتوں رات بلڈ پریشر لو ہو جائے اچانک سے. ہاں جی, اور وہ والی چیزیں پھر پرابلم کرتی ہیں, اور وہ ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. اور شوگر ہائی ہونا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا شوگر لو ہونا ہے. تو کیونکہ اس میں ریوائول مشکل ہوتا ہے ذرا. ایسے ہی اپنے ڈاکٹر سے, اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھ کے یہ کام شروع کریں. ڈائٹ کو کامن سینس مت سمجھیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہمیں لگتا ہے فوڈ از کامن سینس, ہم نے کامن سینس سے ہی سارا کچھ کر لینا ہے, کم کھاؤ بات ختم ہو گئی. بھائی ایسا نہیں ہے, فوڈ ایک سائنس ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس کی ڈگری کرائی جاتی ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, بس اتنی سی چیز سمجھ لیں. اچھا یہ بتائیے گا, جو اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں, مسل بلڈنگ کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنا باڈی جو فیٹ ہے اس کو بھی کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, کیا ان کے لیے بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ مجھے انٹرمیٹنٹ اس کیس میں کوئی بہت اچھی آپشن نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویٹ ٹریننگ کرنے جاتے ہو, جب کر کے آتے ہو, یوزلی آپ کے بیچ میں آفس ٹائمنگس بھی آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے کالج ٹائمنگس بھی, آپ کے پاس اتنی ونڈو ہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا پروٹین بھی پورا کرو. مجھے یہ لگتا ہے, میں اپنے پیشنٹس کو نہیں کراتی. اگر آپ کو لگتا ہے آپ اپنا پروٹین بھی پورا کر سکتے ہو, آپ پری ورک آؤٹ پوسٹ ورک آؤٹ دونوں چاہیے ہوتے ہیں, آپ وہ بھی والا ٹائم پورا کر سکتے ہو. پھر آپ اپنا پورے دن کا جو, کیونکہ آپ کا جب آپ ویٹ ٹریننگ کرتے ہو آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ بوسٹ ہوا ہوتا ہے, آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر وہ چیزیں اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہو کر لو. میں اپنے پیشنٹس کو جو ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرمیٹنٹ نہیں کراتی. اچھا, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں اور کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا اور کسی رن آف لائف میں ہیں وہاں پر, تو کیا اس میں یہ کوئی ہرڈل کریٹ کر سکتی ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ پرسنلی اپنے لیے آپ خود کرتی ہیں؟ میں کرتی ہوں انٹرمیٹنٹ ہوں, میں بہت زیادہ انٹرمیٹنٹ پہ ہوتی ہوں. 3 months کرتی ہوں, 3 months چھوڑتی ہوں, 3 months کرتی ہوں. اچھا. بیکاز مجھے اس کے بہت بینیفٹس ہوئے ہیں میرے ویٹ مینٹیننس میں. بیکاز میں سچ بتاؤں تو میرا باہر کا کھانا نانا کر کے بھی ہو جاتا ہے. میرا سوشل سرکل ایسا ہے جیسے اب میں ادھر ہوں, اب 3 گھنٹے سے میں ادھر ہوں, تو وہ کرتے کرتے آپ کا سوشل سائیکل ایسا ہوتا ہے, آپ کی ملاقاتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں باہر کھانا پڑ جاتا ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ. پھر وہی بات کہ سب ورکنگ لیڈیز ہیں تو کوئی گھر میں تو پکائے گا نہیں, چلو باہر چلے جاتے ہیں. اس میں انٹرمیٹنٹ مجھے بڑا ہیلپ کر دیتا ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ کس طرح پازیٹیو ہے یا پھر کوئی اس کا الٹا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو پلیز اس کو ٹرائی مت کریں. اگر آپ کو انگزائٹی ہے اس کو ٹرائی نہ کریں. لیکن اگر آپ کو ڈسپلن چاہیے, بہت سارے کیسز میں مسئلہ آپ کے ڈسپلن کا ہوتا ہے. میرا ایک پرابلم ہے, میں ٹائم پہ کہیں نہیں ہو سکتی, میرا یہ پرابلم ہے. اس میں اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈسپلن کر دیا. میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں ٹائم پہ کہیں جانے لگوں گی نا, مجھے انگزائٹی شروع ہو جائے گی. یار ابھی تھوڑا سا بیٹھ جاتی ہوں, چائے کا ایک کپ پی کے پھر نکل جاؤں گی. ابھی تو 9 بجے پہنچنا تھا, تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی تو کچھ نہیں ہے. میرا یہ پرابلم میڈیکل پرابلم ہے میرا. تو اس کیس میں مجھے انٹرمیٹنٹ نے ایک ڈسپلن دے دیا لائف میں. تو ایسے کیس میں ہیلپ کر سکتی ہے, مگر ڈپریشن انگزائٹی میں نہیں. ویورز, آپ نے سنا کہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو تھی. عائشہ جی نے ایسی جو پہلو ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اس پہ روشنی ڈالی, اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ آپ کی باڈی کو پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے, کہاں پر احتیاط کرنی ہے, اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی. مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے واپس آئیں گے, اور آپ کے سوال جو کیو میں ہوں گے کوشش کریں گے ان کو جوابات دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.